کیا اس دہشت گردی کے پیچھے واقع ہی میں ورتی ہے؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں جو پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی ہے. ان کے جو گیدرنگ تھی, ایک گرینڈ جرگہ جو پورے خیبر پختونخوا وائڈ ایک گرینڈ جرگہ منعقد کرنے کی بات کی تھی. علی مین گندہ پور نے بات کی تھی بائی دا وے یہ, اور اس کے اندر پھر پاکستان یہ پختون تحفظ موومنٹ اور دیگر جماعتیں اور انڈیپینڈنٹ جو ٹرائب یہ سب کچھ سابقہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا سے ان سب کو یہاں پہ جمع ہونا تھا. اس کے اندر شرکت بھی کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے, کچھ لا میکرز نے, رہنماؤں نے, اور اس کے بعد اس کو فیڈرل حکومت نے کالا دم تنظیم پاکستان تحفظ موومنٹ کو ڈکلیئر کر دیا. اچھا, اس کے اوپر اب 2-3 موقف آ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. تو پہلے سنتے ہیں محسن نقوی ہمارے انٹیریئر منسٹر, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس جرگہ کو اور یہ پی ٹی ایم کو کالا دم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا اور جرگہ کو نہ ہونے کے لیے تشدد کیا گیا. ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں, یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ محسن نقوی کی باتیں ہیں کہ ہم اپنا کوئی لیگل فریم ورک کے اندر ہمیں سب منظور ہے. کون سا لیگل فریم ورک محسن نقوی صاحب؟ پورے ملک کی تو تباہی اور کباڑہ کر دیا آپ نے. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ کس کے نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں یہ آگ لگانے کے لیے اس ملک کے اندر؟ اب پشتون تحفظ موومنٹ سے ہمارے اب سب کے اختلافات ہو سکتے ہیں. یہ چیز شروع ہوئی تھی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز کے اندر جو سابقہ فاٹا تھا, اب اپنے یعنی ریگولرائزڈ ایریاز ہو گئے کے پی کے اندر, سیٹلڈ ایریاز نے کہا جاتا ہے. ان ایریاز کے اندر جو 20 سال سے زائد کی وار آن ٹیرر, 22 سال ہو گئے, 22 سال کی جو یہ جنگ تھی, دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کی, جس کے اوپر اونس پہ پاکستان افواج کو کوڑیوں کے دام ایک مرسنری فورس بنایا گیا, بیچا گیا. 2002 کے اندر مشرف صاحب نے اس فوج کو امریکہ کے انسسٹنس کے اوپر ساؤتھ وزیرستان ایجنسی اس وقت ہی بھیجا, اور پھر یہ آگ پھیلتی چلی گئی, اور پھر ایسی یہ آگ لگی کہ ابھی تک پاکستان اس آگ سے نکل نہیں پایا. اور وہ لوگ جو اس جگہ کے مقیم تھے, رہائشی تھے, انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ دہشت گردی, ہمیں جنگ نہیں چاہیے, ہم پہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے ہم اسے نامنظور کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو یہی ہوا کہ اپنا یہ احتجاج شروع ہوئے. اب پی ٹی ایم اسلام آباد بھی گئی, وہاں پہ ایمان حاضر مزاری بھی تھیں, سپیچز بھی ہوئیں, یہ نعرے بھی لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے, یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے. اچھا, مگر کوئی ایز سچ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی. ایک گرفتاری ہے جو ابھی تک جاری ہے. وہ کس کی گرفتاری تھی؟ وہ گرفتاری تھی علی وزیر صاحب کی. علی وزیر صاحب کے پورے خاندان کو ایک نہ ایک طریقے سے ختم کیا گیا. اچھا, پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت آئی جب افغانستان کے اندر اشرف غنی صاحب کی حکومت موجود تھی, اس کو سپورٹ بھی ملی وہاں سے. اس کے بظاہر طور پہ تو پختون تحفظ موومنٹ جو تھی وہ ایک سیاسی جماعت نہیں تھی, مگر ان کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگ الیکٹ بھی ہوئے پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر, جس کے اندر سے علی وزیر تھے, جن کو ان اینڈ آؤٹ کیا گیا جیل سے. اور دوسرے تھے محسن داور صاحب. آئی تھنک محسن داور از اے ویری پیکیولر انڈیویجول, بہت منافق آدمی ہے وہ, اور وہ ہر اینٹی پاکستان فورم پہ جا کے یہ بات کرتے ہیں, ان کو باہر جانے کی اجازت ہے. بیسکلی وہ ایک کلمنیشن جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو ایک بات پاکستان افواج پاکستان کی رگوں رگوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو بھری ہوئی ہے نا, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا, وہ تھی ہی ایک آرمی فار ہائر ایسٹ انڈیا کمپنی ٹل 1857, جب برٹش فورسز نے اس کو ریگولرائز کر لیا برٹش رائل فورسز کے اندر, کیونکہ اتنی تباہی ہو چکی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے. وہ پورے ہندوستان کو اپنی ایک ریاست فیفڈمز کے طور پہ چلا رہے تھے, جاتے تھے اپنی آرمی بھیجتے تھے کسی ایک مہاراجا کو یا ایک اس کو مسلم رولر کو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے تھے, اور جب وہ ڈپلیٹ ہو جاتے تھے وہ جو مسلط شدہ مرسنری فورس تھی وہی آ کے ان کے اوپر دوبارہ قابض ہو جاتی تھی, جو پیسے دے رہے ہوتے تھے لڑنے کے لیے.
تو اس سچویشن کے بعد اب یہ سچویشن ہے کہ یہ آرمی رکنے کا نام نہیں لے رہی, یہ مرسنری کمپنی رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور وہی ٹیکٹکس جو یہ 200 یا 300 سال پہلے استعمال کر رہے تھے, یہ براؤن لوگوں کے, یہ جو جانور ہیں, ہم جانور ہی ہیں نا ان کی نگاہوں کے اندر, جو بھیڑ بکریوں کے اوپر یہ جو 300 سال پہلے تشدد استعمال کر رہے تھے, وہی تشدد آج یہ ان بھیڑ بکریوں کے اوپر آج استعمال کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانور ہیں, ہم اس طریقے سے کنٹرول ہو جائیں گے, ہماری کوئی ایجنسی نہیں ہے, ہمارا کوئی حقیقت نہیں ہے, ہماری کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. مگر یہاں پہ یہ لوگ تھوڑے میرے خیال سے کسی اندھیرے کا شکار ہیں, یا ان کو ان کا جو ویژن ہے نا وہ 2020 ہو کے نہیں دے رہا. شاید اسی لیے یہ ابڈکشنز کی جو لہر چلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, لوگوں کو اغوا کرنا, یرغمال بنانا, وہ جاری ہے. اب انہوں نے انتظار پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, پٹیشنز کر رہے تھے, ان سے ملاقاتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی لیگل ٹیم کی, کیونکہ وہ نظربند ہو گئے نا اگلے 10 دن کے لیے, آپ لگا لیں. اور باقی تو جب تک یہ کہہ رہے کوشش ان کی چل رہی ہے, آئینی ترمیم بھی ہے, یہ ایس سی او سمٹ بھی ہے, سب کچھ ہو جائے, یہ اب 1947 نہیں ہے, یہ اب 1956 بھی نہیں ہے, یہ اب 1965 بھی نہیں ہے, یہ اب 1971 بھی نہیں ہے, یہ اب 1977 بھی نہیں ہے, 78 بھی نہیں ہے, یہ ہے 2024. ہم آگے بڑھ چکے ہیں, آپ آگے نہیں بڑھے, تو آپ کو اب گھسیٹا جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں محسن نقوی صاحب کہ آپ اپنی اتنی خوبصورت آواز میں دھیمی دھیمی باتیں کر کے, دہشت پھیلا کے آپ کچھ کر سکیں گے, آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں. پہلے سنیں کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ کیا ہوا. ان کے بھائی نعیم پنجوتا صاحب بڑے ہی دلیر بھائی ہیں, یہ ان کے ماں باپ کو سلام کہ انہوں نے ایسے دلیر بچے پیدا کیے ہیں. وہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو سنتے ہیں, پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بندے کو اٹھا لیا گیا, اغوا کر لیا گیا, اور سب کو پتا ہے کہ نامعلوم لوگوں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے, کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اس کی وکالت کرتا ہے, یا فوکل پرسن ہے, یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس وجہ سے یعنی یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے, کوئی بات نہ کرے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو. تو یہ تھے نعیم پنجوتا صاحب, اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ لاپتہ ہیں, اور اس ملک کے اندر قانون نام کی چیز تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے, کوئی گنجائش نہیں بچی قانون کی اب اس ملک کے اندر. تو یہ پھر کس طریقے سے نظام آگے بڑھے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہوس کیا کافی ہوگی؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ مل بھی گا قاضیوں کو یا حافظوں کو, تو کیا وہ اس جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر دے گا؟ نہیں, یہ ریزسٹنس اب ختم نہیں ہوتی. چاہے آپ جتنی رکاوٹیں کر لیں, چاہے آپ جتنی بھی کمپرومائز پی ٹی آئی, پی ٹی ایم کی لیڈرشپس کو نکال لیں, یہ تو نہیں ہوگی گا. یہ اب جو قافلہ چل پڑا ہے اس کو صرف اللہ ہی روک سکتا ہے, اور اللہ اس قافلے کو روک نہیں رہا, اس کو آگے بڑھا رہا ہے اس قافلے کو. The day of reckoning is coming, جرنیل صاحبان. پھر کیا ہوگا آپ کا؟ ملک تو توڑنے کا آپ نے اپنے سر پہ ٹھان لیا ہے, کس کے انسٹرکشنز پہ یہ بھی قوم جانتی ہے, مگر لوگوں کی ہمت, جذبہ اور یقین اپنے اللہ پہ آپ کے اقتدار یا طاقت کے ہوس سے کہیں زیادہ ہے. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا.